خدا ہمیں روشنی میں لے کے آیا ہے خدا، تیرا کلام جو نور کی مانند ہے خدا، جو اندھیرے میں چمکتا ہے اور اجالا کر دیتا ہے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں اندھیرے میں سے نکال کر روشنی میں لے کے آیا ہے خدا، تو نے ہمیں گورے سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا ہے خدا، تو نے ہمیں اپنے بہن بھائی بنایا ہے خدا، ہم تیرے خدا لوگ ہیں خدا، تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے کلام کی خدا باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشنا خدا، تاکہ خدا تجھے پسند آ سکے اور تیرے ساتھ آسمان پر جا سکے۔ اپنے خادم کو بڑی برکت دینا جس کے منہ میں تیرا کلام ہے خدا، جب وہ کلام سنائے تو وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح اس میں سے ہو کر بولے، تاکہ جو کچھ بھی کلام میں سے سنائے وہ تیری طرف سے ہو اور تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو دعوت دیں گے کہ وہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آئے سب مل کر کہیں گے، خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، شاد پاؤ مجھ کو بنا دیتا ہے، شاد پاؤ مجھ کو بنا دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے مبارک خدا جو ہر روز میرا بول رہا ہے۔ Good morning, Lord Father. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. I welcome Holy Spirit. I welcome Holy Ghost. You love me, Holy Ghost. Amen. خداوند میں آپ سدا خوش و سلامت رہے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خدا اپنے چہرے کا نور ہم سب پر ترجلہ کر فرمائے، خدا ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، خدا ہماری طرف متوجہ ہو اور اپنے چہرے کا نور ہماری طرف جلوہ کر فرمائے، خدا ہم سب پر مہربان رہے اور سلامتی بخشے، خدا ہماری آمد و رفت میں ہمیشہ ہمارا محافظ رہے، خدا کی یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج کے نئے دن، نئی روشنی، نئی صبح میں یسوع مسیح کے پیارے لوگوں کو پیار بھرا سلام۔ آپ ایک دوسرے کو بھی سلام کریں۔ خدا نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم اس کی حضور میں آج اس کی آواز سن سکیں، اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ مقدس یوحنا کی بابت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے 30 آیت تک ہم تلاوت کو سنیں گے۔ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا جو بائبل مقدس کی ترتیب میں 43ویں کتاب ہے، یہ نئے عہد نامہ کی 4تھی کتاب ہے اور بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی ترتیب میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ سو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں۔ آپ اپنی بائبل مقدس کھولیے۔ خدا کا کلام جب کھولتا ہے تو یاد رکھیں خدا کی برکات ہمارے لیے کھلتی ہے، آسمان ہمارے لیے کھلتا ہے، خدا کی قدرت ہمارے لیے کھلتی ہے، خدا ان کا جلال ہمارے لیے آتا ہے اور ہم بابرکت ہوتے ہیں۔ مقدس یوحنا 10ویں باب کی 27ویں آیت میں ہمارے لیے یوں لکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔
میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہی ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث حکمت ہو، باعث برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کے پیارے لوگوں، ایمانداروں، خدا کے خادموں اور خادماؤں، خدا کے بچوں، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو کلام کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ۔ جو کوئی، خدا دنیا سے پیار کرتا ہے اور دنیا میں سے جو کوئی، یہ فرد واحد کی بات ہے کہ جو بھی کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا، کیونکہ خدا کا منصوبہ یہ ہے۔ خدا پیار کرتا ہے نسل انسان سے، آپ سے، مجھ سے، ہر ایک سے خدا پیار کرتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے، جس کے لیے اس نے خدا یسوع مسیح کو اس روئے زمین پر لوگوں کا چوپان، چرواہا، مددگار، رہبر، رہنما، مسیحا، یسوع اور خداوند بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا جانے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور یسوع مسیح کو، جس نے یسوع مسیح کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اسے جان سکے۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا 17 باب اس کی 3 آیت کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد برکت اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا اس پرپس کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں لے کر آیا کہ لوگ اسے جانیں، اور جو اسے جان جائیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا یسوع مسیح کو نہیں جانے گا وہ زندگی کو نہیں جان سکتا، وہ خدا کو نہیں جان سکتا، ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس نہیں ہے۔ خداوند آج یہاں پر ہمیں سکھاتے ہیں میری بھیڑیں۔ کس کی بھیڑیں؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں۔ جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، جو خداوند کی پیروی میں چلتے ہیں، اس لیے خداوند نے کہا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے، جس نے مجھے وہ دی ہے۔ بھیڑیں کس کی ہیں؟ خداوند کی، اور خدا نے ہی یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دی ہے۔ جو کوئی یسوع کی آواز سنتا ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے وہ خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھے، اور نہ کوئی زبردستی کسی کو قبول کروا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو قبول وہی کرتا ہے جو خدا کے منصوبے میں آتا ہے، جس سے خدا بچانا چاہتا ہے، جسے خدا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے، جسے خدا آسمان میں داخل کرنا چاہتا ہے، جسے خدا آسمان کی بادشاہی دینا چاہتا ہے، وہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مقدس متی کی انجیل اس کا 16واں باب کھولے اور وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یسوع کوئی تجھے ایلیا کہتا ہے، کوئی یرمیا کہتا ہے، اور کوئی
पुराने नबियों में से कोई नबी जी उठा है, कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, तो लोग तो इस तरह से तेरे बारे में बातें करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ईमान है? पत्र रसूल जो कि खुदा के रूह कुद्दस की रहनुमाई से बात करता है, वो ये फरमाता है, वो कहता है यीशु तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदा का कलाम बयान करता है, यीशु मसीह ने उससे कहा पतरस ये बात खून और गोश्त नहीं कर सकता, ये बात मेरे बाप ने तेरे ऊपर अयान की है। यानी यीशु खुदा का बेटा है, ये बात कौन समझाता है, कौन सिखाता है, किसकी रहनुमाई से इस बात को कबूल किया जाता है, कौन इस काबिल करता है कि कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आए, कोई यीशु मसीह को इस बात के लिए, कोई यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, यीशु मसीह पर ईमान लाए इस बात के लिए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और वो मुजस्सम होकर इस रोए जमीन पर आया। कोई अपनी मर्जी से इस बात को कबूल नहीं कर सकता। और खुदा ने कहा ये बात खून और गोश्त कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि गोश्त और खून जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। और जो जिस्म से पैदा हुआ है वो यही कहेगा कि यीशु नबी है, यीशु जो है वो यर्मिया नबी है, यीशु एलिया नबी है, जैसे दूसरे नबी वो नबियों से उसको तशबीह देगा। लेकिन जिस पर खुदा ये भेद खोलेगा, जिसका ज़हन खुदा खोलेगा, जिसको खुदा हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता है, वो ही इस बात को कबूल करेगा। उसके अंदर खुदा अपनी कुदरत को, अपने रूह को डालेगा और वो इस बात को कबूल करेगा जो यीशु मसीह ने कही कि ये बात खून और गोश्त नहीं कर सकता, बल्कि ये बात मेरे बाप ने तुझ पर अयान की है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस बात को लेकर जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए कि खुदा ने उसे इस जमीन पर भेजा, वो मुजस्सम हुआ और उसने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर दी और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और अब वो आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है और मेरी शिफायत कर रहा है, और वो वहां से जल्द आने वाला है। और वो जब आएगा तो मैं उसके साथ आसमान पर जाऊंगा। उसका आसमान पर जाना मेरे लिए फायदेमंद हुआ कि उसने मुझे अपना पाक रूह दिया और उसके रूह कुद्दस के जरिए से मैं इस बात को कबूल करता हूं कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक है। मेरा बाप जिसने मुझे ये भेड़ें दी है वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। हालेलुया। जो कलीसिया में शामिल होते हैं, जो ईमानदार लोग शामिल होते हैं, जो खुदावंद में आते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। जिन्होंने उसे कबूल किया कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, यीशु मसीह मेरा मसीहा है, यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह मेरा खुदावंद है और वो खुदा का बेटा है और वो मेरे लिए इस जमीन पर मुजस्सम होकर आया और उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरे लिए आसमान पर चढ़ा, उसने मेरे लिए रूह कुद्दस को भेजा। तो वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। जो कोई पर्सन अकेले वाहिद शख्स की बात हो रही कि दुनिया से तो सबसे ही खुदा प्यार करता है। दुनिया में आप जितने लोग खुदाओं की आवाज सुन रहे हैं, खुदा आप सबसे प्यार करता है, लेकिन खुदा की बख्शिश का अंदाजा आप उस वक्त लगा सकते हैं
جب یسوع مسیح کو آپ قبول کریں گے کہ یسوع مسیح میں آپ کے لیے خدا نے ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ کن کو؟ جو میری بھیڑیں ہیں اور میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے مسیحی بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن وہ خداوند کی پیروی نہیں کرتے، اس کلام پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہوں گے۔ خداوند نے کہا انہیں میں جانتا ہوں اور وہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہیں ہوں گی۔ ہاللیلویا۔ بھیڑ مالک کی، چرواہے کی، چوپان کی آواز کو سمجھتی ہے، سنتی ہے اور سمجھتی۔ یسوع نے کہا میری بھیڑ میری آواز کو سنتی ہے اور پھر پہچانتی ہے، سمجھتی ہے، پھر وہ میرے پیچھے آتی تھی۔ یہی میرا چوپان ہے، یہی میرا چرواہا ہے جو مجھے باہر لے جاتا ہے اور مجھے اندر لے کر آتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے اچھے چشموں سے پلاتا ہے اور مجھے اچھی خوراک دیتا ہے اور وہ خداوند ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا میری بھیڑیں۔ خداوند کی بھیڑیں خداوند کی کلیسیا ہے، خداوند کے لوگ ہیں اور خداوند کی وہی ہے جو اس کی آواز کو پہچان کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی اور وہ انہیں نام بنام جانتا ہے اور کوئی انہیں اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھیں یہاں پر ہم ایک سورما اور زبردست چرواہے کو جو پرانے نامہ میں ہمیں دکھایا گیا جس کا نام مرد خدا داؤد ہے، اس کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں جن کا میں چوپان اور چرواہا اور جن کی میں دیکھ بھال کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں، اگر کوئی دشمن شیر یا ریچھ ان پر اٹیک کرتا تو میں انہیں اس کے منہ سے چھڑا لیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، شیر کے ساتھ لڑنا، ریچھ کے ساتھ لڑنا اور اس سے اپنی بھیڑ کو بچانا، اس کی محافظت کرنا، اس کو تحفظ دینا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ کرنا اور دشمن سے چھیننا۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا، کس کو پھاڑ کر؟ اس کی کوشش کیا ہے؟ جیسے شیر ببر بھیڑوں پر اٹیک کرتا ہے اور ان کو کھا لینے کی کوشش میں ان پر حملہ کرتا ہے، اسی طرح جو ہمارا دشمن ہے، وہ مخالف ہے، وہ آج بھی دنیا کے اندر سرگرم ہے اور آج بھی وہ خداوند کی بھیڑوں یعنی ایماندار لوگ، اب جو بھیڑ ہے اس کا نقصان نہیں کرتی، کسی کی غیر کے پیچھے نہیں چلتی۔ جو خداوند کی بھیڑ ہے وہ اپنے چوپان کے پیچھے چلتی ہے اور اس کی آواز کو سنتی، کیونکہ وہ بھیڑ، وہ شخص، دنیا کا وہ ایماندار صرف یسوع کے پاس آیا ہے جس کے لیے خدا نے منصوبہ بنایا، اور جو خدا کے منصوبے سے یسوع مسیح کے پاس آیا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے کہا یہ جاتی جولیت جو ہے یہ شیر کی طرح ہوگا یا ریچھ کی طرح ہوگا، اس سے زیادہ زوراور تو نہیں ہے۔ تو میں اس کی کیسے ضرورت ہوئی کہ یہ خدا کی فوجوں کی، بنی اسرائیل قوم کی اور خدا کے لوگوں کی اور خدا کی تہذیب کرے، خدا کے خلاف جائے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر وہ اٹھا، اس نے تلوار اسی کی لے کر اس کا سر قلم کر دیا اور بنی اسرائیل نے فتح پائی۔ اور آج ہمیں خدا کا کلام جس کے تعلق سے لکھا ہے، اس کو لے لو، یہ تلوار ہے، روح کی تلوار، خدا کا کلام لے لو اور اس سے تم دشمن پر فتح پاؤ گے۔ یہ کلام ہے جو آج ہمیں دشمن کو مار ڈالنے کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ کلام ہے جو دشمن کو شکست دیتا ہے اور اس کا سر قلم کرتا ہے۔ یہ کلام
اس کلام کے اندر پاور ہے. ہماری لڑائی خون اور گوشت نہیں، بدن خدا نے کہا کون قبول نہیں کرتا؟ خون اور گوشت قبول نہیں کر سکتا کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. قبول کون کر سکتا ہے؟ جس میں خدا کا روح ہوگا، جس کا ذہن خدا کھولے گا، جس کے مائنڈ کو خدا چینج کرے گا، وہی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا. دوسرا کوئی نہیں ایمان لا سکتا، کیونکہ خدا کا منصوبہ اس کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے. ہاللیلویا. سو خدا کے پاس وہی آتا ہے جس کو خدا لے کر آتا ہے. دنیا کے اندر خدا نے دنیا سے پیار کیا ہے، لیکن دنیا میں آپ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کے پیچھے آتے ہیں. خدا آپ کے لیے منصوبہ ہے کہ آپ چرواہے کی آواز کو پہچانتے ہیں اور اپنے چرواہے کے پیچھے آتے ہیں. خدا ان کے گھر میں آتے ہیں، خدا ان کی حضوری میں آتے ہیں، خدا ان کے پیغام کو سنتے ہیں، اس چینل کو سنتے ہیں، اس لائیو پروگرام کو سنتے ہیں، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ کے ساتھ آپ کو بچانا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے. خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ہر کوئی بچ جائے، زندگی پائے اور کثرت سے پائے. ہر کسی کے لیے یہ منصوبہ ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے خدا پیار کرتا ہے، لیکن جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ خدا ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی دین مسیحیت سے، خداوند اپنے خدا سے، اپنے رب سے کبھی بھی منحرف نہیں ہوتے. وہ خدا کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے، اس کے کلام کے خلاف کبھی نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو چکے ہیں. انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ ہلاک نہیں ہوں گے، اب وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. اور جس نے یہ کلیسیا بنائی ہے، جو ایمانداروں آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. اس کی مانند کوئی نہیں. یوحنا کے خط کے اندر میں سکھایا گیا، اے بچوں اس سے نہ ڈرو جو دنیا میں ہے، جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے کئی بڑا ہے. ہاللیلویا. اور پھر خدا نے کہا سانپوں بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. سو جو خداوند کے لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، کیونکہ خدا نے ان کا ذہن کھولا ہے. کیونکہ خدا کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کر کے خدا نے یسوع کو اس زمین پر بھیجا تاکہ اس کی وسیلہ سے ہم آسمان کی بادشاہی میں اپنے باپ کے پاس جا سکیں. آمین. سو آئیے ہم خدا کے حضور دعا مانگے. خدا ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق اور فضل دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میکائی خدا کے حضور میں نعرے لگائے گا ہے آج. ہاللیلویا. سب مل کر کہیں ہاللیلویا. خوشنا یسوع مسیح کی جے. جو زندہ اپنے لوگوں میں بادشاہوں کا بادشاہ، جو قبر پال شیطان پر فاتح. ہاللیلویا. آؤ خدا کے حضور جھکے اور دعا مانگے. ہاللیلویا. آسمانی وفادار باپ، تیری بھیڑیں تیرے پیچھے چلتی ہیں، یعنی کلیسیا، ایماندار لوگ، خدا کے بچے خدا کی پیروی کرتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق بخش کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. تیرے کلام کو یقیناً وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تو ذہن کھولتا ہے. تیرے کلام کی بات کو وہی جان سکتا ہے جس پر تو اپنے پاک کی قدرت کے وسیلہ سے اسے بچانا چاہتا ہے، اس کا ذہن کھولتا ہے. آسمانی باپ، آج کے مبارک دن میں جتنے لوگوں نے تیری آواز سنی ہے،
یہ تیری بھیڑیں ہیں، یہ تیرے پیچھے چلے، یہ تیری پیروی کرے، یہ تیری بندگی کرے، یہ تجھ میں مسرور ہو، یہ تجھ میں قائم ہو، یہ تجھ میں بڑھے، اور تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگی میں جلال پائے، اور یہ ہمیشہ تیرے ہاتھوں میں محفوظ رہے، اور کوئی انہیں تجھ سے جدا نہیں کر سکتا، اور یہ ہمیشہ تجھ سے وابستہ اور لپٹے رہے، اور اپنی زندگی تیرے اس کلام کے مطابق بسر کریں۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اس روشنی میں چلیں تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ خدا روشنی ہے، یسوع روشنی ہے، اور اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی دنیا کا نور بنایا ہے تاکہ لوگ اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ آسمانی باپ، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہماری دعا و درخواست تیرے حضور پہنچے، خدا یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین آمین، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خدا کی محبت کو مل کر دہرائیں گے، یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، خدا کے بلائے ہوئے خادموں، اس کے مقدسوں، بنی اسرائیل، شہر یروشلم، اور گاڈ از گریٹ گاسپل سروس کی ساری کلیسیا، خادمین، ہماری ساری ٹیم اور حاضر جماعت کے ساتھ یسوع مسیح کی دوبارہ آمد تک رہے، آمین آمین، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کی زندہ اپنے لوگوں میں بادشاہوں کا بادشاہ، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ خود بھی جاگیں اور اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اور خدا کی حضوری میں صبح سویرے اٹھ کر دعا کریں، اور